بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن مردوں کو لگتا ہے نا کہ عورت کو رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا آنسو ختم، جب آنسو ختم تو محبت ختم۔ عورت کی محبت سے نہیں نفرت سے ڈرو، کیونکہ جسے وہ خاص سے عام کر دے اس کے حق میں کی گئی دعائیں بھی چھین لیتی ہے۔ مرد کا کام ہے عورت کو سمجھانا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا، اور یہ سب باتیں عورت کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ جوان عورت کی ایڑی میں بھی آنکھیں ہوتی ہے، وہ چلتی ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے کون کیسی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ عورت کو محبت ہونے میں بہت دیر لگتی ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ وفا کو پہلے اور محبت کو بعد میں رکھتی ہے، اور وفا کرنا محبت کرنے سے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب کہ مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے۔ مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی ہے اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے، وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ عورت رو سکتی ہے، دلیلیں نہیں پیش کر سکتی، اور اس کی سب سے بڑی دلیل اس کے آنسو سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ عورت محبت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، سمجھنے کے لیے نہیں۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے، جس سے وہ مرد کے اس انداز کو پہچان لیتی ہے جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ ایک عقل مند عورت کبھی بھی پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت انمول ہے۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے۔ کسی ناقدر شخص سے محبت کرنا ایسا ہی ہے کہ آپ اسے سونے کے پیالے میں آب حیات پیش کریں اور وہ اسے پینے کی بجائے اپنے پاؤں دھو لے۔ جو مرد عورت کو بار بار دھوپ میں لا کھڑا کرے وہ کبھی بھی اس کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ عورت کے اندر ہر مرد کے ساتھ رہنے کی چاہت نہیں ہوتی، جس کے ساتھ رہنے کی چاہت ہو پھر عورت کسی اور کا سایہ تک برداشت نہیں کرتی۔ مرد جس عمر میں عشق کرتا ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اور جب پیسہ آ جاتا ہے تب کم بخت عشق نہیں ہوتا۔ جب کوئی شخص کہتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں، تب اس کو کسی خاص انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے سن سکے اور اس کی مدد کر سکے۔ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں، مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی اس کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے۔ عورت ہم اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو، دوسری عورتیں ہمارے نزدیک کوئی عورت نہیں، بس ایک گوشت کی دکان ہے جس کے بغیر ہم مرد بھوکے کتے کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ عورت کی دو حرکتوں سے مرد تڑپ کر اس عورت کے پاس جاتا ہے جو عورت کو بھی معلوم نہیں۔ ایک عورت کی خاموشی، دو عورت نظر اندازی۔ ہر وقت مرد کے پیچھے نہ بھاگے، وہ آپ میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لے رہا تو ضروری ہے کہ اب اس میں اپنی دلچسپی نہ دکھائے اور تھوڑا بے حس بن جائے۔ ایسا کرنے سے وہ آپ کے متعلق سوچنے پر مجبور ہو جائے گا اور اس طرح وہ آپ کے متعلق زیادہ سوچے گا۔ ہمارا معاشرہ عورت کو کوٹھا چلانے کی اجازت تو دے سکتا ہے مگر تانگا چلانے کی نہیں۔
دولت ایسی دیوار ہے جو ہر دولت مند کے عیب اپنے اندر چھپا لیتی ہے، اور غریب کی غریبی بھی اس کا سب سے بڑا عیب ہے جو چھپائے نہیں چھپتا۔ عورت توجہ مانگتی ہے جبکہ مرد ذہنی سکون، اور جہاں بھی ان دونوں کو یہ چیزیں ملیں گی یہ دونوں وہیں کے ہو کر رہ جائیں گے۔ طوائف پیدا نہیں ہوتی، بنائی جاتی ہے۔ مرد کی نفسیاتی خواہشات کی مانگ عورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شہر میں کوئی نہ کوئی چکلا لازمی موجود ہوتا ہے۔ اگر آج یہ مانگ پوری ہو جائے تو کل یہ چکلے خود بخود بندے ہو جائیں۔ مرد کو اپنی یاد میں رلانا چاہتی ہو تو اس کے ساتھ یہ 3 کام کرو: اسے نظر آنا چھوڑ دو، اسے بھول جاؤ، اپنے مستقبل پر دھیان دو۔ سب کو خوش رکھنا منافق آدمی کا کام ہے۔ باصول باضمیر لوگوں سے دنیا ناراض رہتی ہے۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور جن کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔